صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں پڑے اور جو قرآن کی بات ہم تک پہنچے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا، بس اللہ کی رضا کے لیے دین کی باتیں سننی ہیں اور کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں کوئی ایک آدھی بات آپ کو سمجھا دی جائے۔ رمضان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کو پا لے اور اس کی قدر نہ کر سکے، اللہ کو منا نہ سکے، راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں پہ رو نہ سکے، آنکھوں سے آنسو بہا نہ سکے، راتوں کو اللہ کو منا نہ سکے، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ایک روزہ چھوڑنا جان بوجھ کر اس کی قضا بندہ دینے لگے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تھا بغیر عذر کے، ساری زندگی اپنی آخری سانس تک ہر دن روزہ رکھے کہ میرے رمضان کے ایک روزے کی قضا ہو جائے، فرمایا کہ وہ قضا نہیں دے سکتا۔ میرا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کو بیان کرنا ہے، اور اس کو ہم اپنی اصلاح کے لیے سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون ولکن الاولون یوم القیامہ، ہم آخری امت ہیں، آخر میں آنے والے انبیاء گزر گئے، رسول گزر گئے، امتیں گزر گئیں، ہم آخری ہیں، لیکن اس امت کی شان یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام اور مرتبے، عظمت اور شان کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ میدان محشر میں جب اللہ حساب شروع کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ امت محمد کو آگے جانے دو، جب تک ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا ہماری باری نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ یہ تمہاری عظمت ہے، تمہاری شان ہے، اور یہ شان اللہ نے اس امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطا کی۔ معراج پہ جانے لگے، آسمان سے جبریل آئے، براق کو ساتھ لائے۔ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار۔ کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق۔ ان کی عبادت کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ فرمایا کہ آسمان اول پر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا۔
اور آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، جو قیام میں کھڑا ہے قیامت تک وہ قیام ہی کرتا رہے گا، جو سجدے میں پڑا ہے قیامت کی گھڑیوں تک وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہی رہے گا، جو رکوع میں کھڑا ہے وہ قیامت تک رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا۔ یہ نوری مخلوق کی عبادت ہے، وہ اللہ کی ہیبت کو جانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، اللہ کی شان کو جانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، لیکن قیمتی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اللہ نے اس خاکی مخلوق کو اس نوری مخلوق پر افضلیت عطا کی ہے۔ جبریل دربان ہے محمد مصطفیٰ کا اور چوکیدار ہے، آپ کی مہمان نوازی کرنے کے لیے آسمان سے اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کے لیے۔ اور یہ بھی سن لیجئے گا کہ اس امت کو اللہ نے افضل کیوں بنایا۔ فرشتوں میں نافرمانی کا داعیہ نہیں ہے، شیطان پیچھے نہیں لگا۔ انسان میں دو داعیے ہیں، دو نفس ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ امارہ برائی پہ ابھارتا ہے، انسان کو برے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، لوامہ ملامت کرتا ہے۔ یہ کشمکش ہے، یہ جنگ ہے۔ شیطان امارہ کو ابھارتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، انسان کو گمراہی پر لگانے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان سمجھتا ہے کہ آدم کی وجہ سے میں ابدی جہنمی قرار پایا۔ اس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے ایک حکم کی عدولی کی وجہ سے شیطان کو دھتکار دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تیری عزت اور جلالت کی قسم ہے، اب مجھے قیامت تک مہلت عطا کر دے، زندگی عطا کر دے، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اس کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گمراہی کی انتہا کر دوں گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے، جو تیرے پیروکار ہوں گے وہ تیرے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور یاد رکھیے گا شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے جو اس نے آدم پہ کیا؟ آدم کو بہکایا، پھسلایا، آدم سے غلطی ہوئی۔ اللہ نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہیں جانا، آدم تم پہ آزمائش ہے۔ آدم بھول گئے وہ کیا تھا درخت، اس کی وضاحت نہیں ہے، جو بھی تھا آدم نے پھل کھایا، کیا ہوا؟ آدم کا جسم سے کپڑا لباس اتر گیا۔ شیطان انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، انسان کو بے حیا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جب انسان بے حیا بنتا ہے تو پھر فسنا ما شئت، فرمایا کہ جو مرضی کرتا رہے، وہ گانے سنے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، زنا کرے، شراب پیے، کچھ بھی کرے، اس کو پرواہ نہیں رہتی۔ فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ تم سے حیا کو ختم کر دے۔ حیا جانے کے بعد تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، جب ایمان ختم ہوگا تو اللہ کی لعنتیں برسیں گی، جہنم کا انسان ایندھن بنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم نے دشمن سمجھنا ہے، اس کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ اور یہی حکمت ہے، جس مومن کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ
کہ میں حالت جنگ میں ہوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، سکون کا گھر نہیں ہے، اطمینان یہاں پر نہیں ملے گا، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ایک بہت بڑے محدث عمر بن عبدالعزیز کو ایک محدث نے خط لکھا، بڑی قیمتی بات کی، سمجھ لیجئے گا۔ کہنے لگے کہ عمر یہ بات پوری زندگی یاد رکھنا کہ آدم کو اللہ نے جنت سے دنیا میں بطور سزا بھیجا ہے، یہ آسائش کی جگہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہاں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، مال و دولت کی ریل پیل چاہیے، ہر وقت ہم اطمینان کی حالت میں رہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ نے آدم کو بطور سزا جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا ہے، یہ بطور ابتلا ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، ہر وقت تمہاری آزمائش تمہارے جسم کے ساتھ چمٹی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے تم آزمائش کے اندر ہو کہ تمہارا اٹھنا کیسا، تمہارا بیٹھنا کیسا، تمہارا چلنا کیسا، تمہارا کردار کیسا، تمہارے افعال کیسے، تمہاری سوچ کیسی، ہر وقت تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اپنا ایک ایک لمحہ گزارنا ہے۔ یہ تمہاری آزمائش ہے اس دنیا کے اندر جو چمٹ گئی ہے۔ تم نے سکون تلاش نہیں کرنا، اطمینان پرسکون زندگی، فرمایا کہ سکون جنت کے اندر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ابتلا میں گزاری، مصیبتوں میں گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء، اللہ دنیا میں سب سے زیادہ نبیوں کو آزماتا ہے، نبیوں پہ آزمائشیں نازل ہوتی ہیں، اللہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے کبھی سکون حاصل نہیں کیا، مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشان جسم پر پڑ گئے، عبداللہ بن مسعود آئے، آنکھوں میں آنسو، رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر یہ کیا حالت ہے؟ نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان ہیں، آپ حکم دیں یہ غلام آپ کو بستر لا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس دنیا سے محبت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس دنیا سے اللہ محبت نہیں کرتا، یہ وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایک مکھی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ مردہ بکری جو بدبودار روڑی پر پڑی ہے، فرمایا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کو دنیا سے اس سے زیادہ نفرت ہے۔ اللہ دنیا سے محبت نہیں کرتے، یہ دنیا اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتی، اللہ دنیا میں کافروں کو نیست و نابود کر دیتا، کہ جو ببانگے دوہل اللہ کی نافرمانیوں کی انتہائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا، اللہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، یہ دنیا اللہ کو پیاری نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس لیے ہر بندہ یہاں پر کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے، اللہ پکڑے گا کل قیامت کے دن جب اللہ عدل کا میزان لگائے گا، اس وقت اللہ پکڑے گا۔ اللہ جب آئے گا آ کر یہ کہے گا کہ پوری زندگی دنیا کے اندر تم نے منمانی کی، اللہ خاموش رہا، دیکھتا رہا، آج اللہ بولے گا اور تم خاموش رہو گے۔ آج اللہ پوچھے گا تم سے، تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ دے گا، پوچھے گا، سوال کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا سے اللہ کو محبت نہیں ہے، اور ہماری بربادی یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہے، دنیا ہی ہے، بس اس میں ہی ہم نے جو کمانا، جو کھانا، جو کٹھا کرنا، جو بینک بیلنس بھرنے، مال و دولت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس دولت کے پیچھے رات بھی بھاگنا، دن کو بھاگنا، اپنی تگ و دو کی اخیر کر دینا،
اور پھر انسان مرتا ہے تو ساتھ کیا لے کر جاتا ہے؟ کفن کے 2 ٹکڑے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، قبر کا مہمان ہے، اربوں خربوں جمع کیا۔ او بھائی، ہو سکتا ہے کہ تیرے اربوں خربوں جمع کیے تیری اولاد اگر اس پیسے کو غلط کاموں میں خرچ کرنے لگی تو تیرا کیا بنے گا؟ تیرے کمانے کا کیا فائدہ؟ تیرا اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا مل جاتا شکر ادا کرتے، کل کی فکر نہیں کرتے تھے۔ یہ تقوی کی باتیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ مادیت غالب ہے، شیطان کا غلبہ ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ نوری مخلوق کے سردار جبرائیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان ہیں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنے مقام کو سمجھیے۔ اللہ نے آپ کو بہت مقام عطا کیا ہے، اس مقام کو گرنے نہ دیجیے۔ اللہ کے ہاں اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنی شیطان سے لڑتا ہے اور یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ میں نے لڑنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، ہمارے پیچھے شیطان لگا ہے، ہم اس سے جنگ کیسے کریں، لڑائی کیسے کریں، کیسے اس کو ہرائیں، لاغر کریں؟ آپ نے فرمایا کہ بذکر اللہ تعالی، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جب تمہاری زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے، سبحان اللہ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، الحمدللہ نکلتا ہے، استغفر اللہ نکلتا ہے، شیطان پر ضربیں پڑتی ہیں، اس پر تلواریں چلتی ہیں، اس پر نیزے پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اس چیختا ہے، چلاتا ہے، تمہارے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ ذکر کو بند کر دے، لیکن ایک مومن آدمی اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے کہ میں نے اپنے اندر کی نہیں ماننی، اپنے اندر کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ اپنے ذکر میں جاری رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے شیطان لاغر ہو جاتا ہے، سکت باقی نہیں رہتی، گمراہ کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ اب یہ بندہ مومن ولایت کے درجے پہ پہنچتا ہے، اللہ کا مقرب بنتا ہے، اس کا اٹھنا اللہ کے لیے، اس کا بیٹھنا اللہ کے لیے، نماز کے وقت مسجد میں حاضر، صف اول کا نمازی، تہجد گزار، نوافل کی باقاعدگی، صدقہ خیرات، اللہ کا ذکر، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، اخلاص پر مبنی یہ مسلمان۔ اس کا تذکرہ پھر اللہ فرشتوں میں کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کہ جس نے اپنے نفس امارہ کو مار کر اللہ کی اتباع میں لگا کر اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بنا لیا ہے۔ فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے آسمانوں کے فرشتوں میں اس کی محبت کو ڈال دو، دنیا کے لوگوں میں اس کی محبت کو ڈال دو، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جبریل کو حکم دیا جاتا ہے زمین کے ذرات میں بھی اس بندے کی محبت کو پیوست کر دو، اور سمندر کی مخلوقات کے اندر بھی اس کی محبت کو ڈال دو، وہ اس کے لیے دعائیں کریں، بخشش کی مغفرت کی کہ یا اللہ اسے معاف کر دے۔ اس لیے خاکی مخلوق نوری مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ جبریل آئے، براق لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھنے لگے نا تو براق بدکا۔ ہائے، جبریل نے کہا کہ براق تھم جا۔ براق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا نا، واقفیت نہیں تھی۔ جبریل نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول آئے ہیں سب پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے جبریل کے ذریعے۔ جبریل نے کہا میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، امتیں دیکھیں، لوگ دیکھے، آتے دیکھے، جاتے دیکھے، بادشاہ دیکھے، صلحاء دیکھے، اتقیاء دیکھے، لیکن کائنات کے اندر اس شخصیت سے بڑھ کر کوئی عظیم شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ براق تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پہ سواری کون کر رہا ہے، یہ مقام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے، سفر شروع ہوا،
ایک بوڑھی لاغر عورت کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے پیغمبر جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے اس عورت کو پیدا کیا ہے، اس عورت کے خاتمے کے ساتھ دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ بوڑھی ہو چکی ہے، لاغر ہو چکی ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ یہ دنیا کے اختتام کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آگے بڑھے، بیت المقدس پہنچے، آسمان سے انبیاء آئے، سارے نبی جمع ہوئے، مصلی خالی، کون امامت کرائے گا؟ آدم کھڑے، ابراہیم کھڑے، عیسیٰ موسیٰ کھڑے، یونس کھڑے، یعقوب کھڑے، یوسف کھڑے، سارے نبی رسول کھڑے انتظار میں کہ امامت مصلی کی کون کروائے گا۔ یہ بڑا عظمت کا مقام ہوگا کہ نبیوں کا وہ امام بنے گا۔ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، پہچانیے گا کہ ہمارے پیغمبر کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ہم اس کی امت ہیں، اور کہاں بہکے جا رہے ہیں، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے آسمان پہ آدم سے ملاقات ہوئی، آدم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہاں پر بڑے قیمتی کلمات جبریل نے بولے، کہا کہ آدم یہ آپ کا نبیوں رسولوں میں وہ بیٹا ہے جو آخری ہے، اور آخر میں اس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا ہے اور نبیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور برکت کی دعا کی۔ آگے بڑھے، جب جبریل 7ویں آسمان کو کراس کرنے لگے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابراہیم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا پیغام دینا۔ ایک پیغام دیا ابراہیم علیہ السلام نے، کہا اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت انتہائی اعلیٰ ہے، انتہائی عرفہ ہے، جنت نعمتوں کا گھر ہے، جو جوانی اللہ عطا کرے گا چھینے گا نہیں، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، موت وہاں پر نہیں ہے، ابد الاباد رہنا ہے، انتہا درجے نعمتیں ہیں، آب خورے ہیں، نہریں ہیں، محلات ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہر چیز ہر نعمت اللہ نے وہاں پر عطا کرنی ہے۔ اور اسی طرح جہنم انتہائی خوفناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، وہ نار ایسی ہے جس کو اللہ نے بھڑکایا ہے، اللہ نے جلایا ہے۔ 3000 سال جہنم کی آگ کو اللہ نے جلا جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس آگ کا رنگ اس وقت سیاہ ہے، انتہائی جلانے والی ہے، ایک لحظے کے اندر انسان کے جسم کو کوئلہ بنا دے گی، جلا کے راکھ کر دے گی۔ انسان چیخے گا، چلائے گا، آہو بکا کرے گا، دھاڑے گا، سننے والا کوئی نہیں، آنے والا کوئی نہیں، مدد کرنے والا کوئی نہیں، عذاب مہین ہے، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، انسان کو انتہا درجے بدبخت بنانے والا۔ فرمایا کہ وہ ایک لحظے میں جلا کے راکھ کرے گی، چمڑا ادھیڑا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر وہ جلے گا، پھر چمڑا ادھیڑا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر وہ جلے گا۔ فرمایا کہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ انسان کا چمڑا ادڑے گا، چڑھے گا، ادڑے گا، چڑھے گا، ادڑے گا، چڑھے گا، جل جل کر راکھ بنتا رہے گا۔ سوچے گا کہ مجھے موت آئے، یدعو ثبورا، اپنی ہلاکت کو پکارے گا کہ مجھے موت آ جائے۔ فرمایا کہ موت نہیں آئے گی، موت کو ذبح کر دیا گیا۔ جسم سوجیں گے، پھولیں گے، بڑھیں گے، ایک دانت انسان کی پہاڑ احد کے برابر ہو جائے گا، جسم پھول پھول کے پھیلے گا۔ فرمایا کہ جہنمی کی بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہوگا، اتنی جگہ پر وہ بیٹھے گا، جسم سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گی، نہ کھانے کے لیے کچھ،
دائیں طرف آگ، بائیں طرف آگ، بستر بچھونا آگ کا، لپیٹ آگ کی، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، چلنا پھرنا کوئی سکون نہیں ہے، نہ اٹھنے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ۔ جب بھوک لگی ہے تو کھانے کی انتہا درجے بھوک ہے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے طہور کا درخت کھلاؤ، کانٹے دار درخت کھلاؤ، کھائیں گے گلے میں اٹک جائیں گے۔ اب وہ نہ آگے جا رہے ہیں نہ باہر نکل رہے ہیں، نہ پیٹ میں گئے نہ بھوک مٹی، وہی چیخنا چلانا رونا دھونا۔ اب کہیں گے پانی پلاؤ تاکہ یہ کانٹے نیچے چلے جائے، کھولتا پانی لایا جائے گا، سامنے آئے گا، اس کی بھاپ سے جہنمی کے چہرے کی کھال پگھل کر پانی میں گر جائے گی۔ وہ بھاپ اتنی خطرناک ہوگی، پانی کتنا گرم ہوگا۔ فرمایا کہ انسان پیے گا، اس کانٹوں کو نگلنے کے لیے وہ پانی انسان کی پیٹ کی انتڑیاں کاٹ دے گا، ان انتڑیاں کٹ کے باہر آئیں گی۔ اب انسان اس کٹی ہوئی انتڑیوں کے ساتھ جہنم میں پھر رہا ہے، کیونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر رات کی تاریکی میں اٹھے، اپنے گھر سے باہر نکلے، صحابہ نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کی چادر زمین پر گر رہی ہے، آپ گھسیٹتے ہوئے چادر کو تیزی سے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، اوے لوگو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ جو میں نے اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، اگر تم نے دیکھ لی تو پوری زندگی ہنسنا ہی بھول جاؤ گے۔ اور یہ ہوا۔ معراج میں آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا، بڑا ہی پریشان تھا۔ جبریل سے پوچھا اللہ کے پیغمبر نے، اسے خوشی نہیں ہوئی؟ جتنے فرشتے ملے ہیں سب نے استقبال کیا ہے اور بڑی خوشی سے کیا ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے نہیں خوشی ہوئی، یہ بڑا پریشان کھڑا ہے۔ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ وہ فرشتہ ہے کہ جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا نا، اس نے جہنم کو ایک مرتبہ دیکھا ہے، یہ ہنسنا بھول گیا ہے، یہ ہنسنا بھول گیا ہے کہ مسکراہٹ کسے کہتے ہیں۔ اگرچہ اس نے جہنم میں نہیں جانا، اللہ نے جہنم فرشتوں کے لیے نہیں بنائی، یہ انسان کے لیے ہے، لیکن وہ اتنی خوفناک ہے کہ یہ ہنسنا ہی بھول گیا کہ ہنسی کسے کہتے ہیں۔ اتنی خوفناک ہے جہنم، نارن تلظیٰ ہے، تطلی علی الافئدہ ہے، عذاب مہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قیمتی بنا دے اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ مہمان کی عزت فرض ہے، اکرام و ضیفی واجب۔ آپ نے فرمایا کوئی مہمان آیا نا، اس کی عزت کرنا واجب ہے، اور میں چل کے آیا ہوں تو بس چند لمحات آپ کا بیٹھنا یہ عزت ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل جب محشر بپا ہوگا اور لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ 40 سال تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، پہلے 40 سال 40 سال کھڑے ہیں، سورج سوا نیزے پہ کھڑا، آگ برسائی جا رہا ہے، زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہے، کھڑے 40 سال کھڑے ہی ہیں، ساری امتیں آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، ننگے جسم۔ اب ننگے جسم پہ گرمی کتنی سخت لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ پسینہ تمہارا اتنا کڑک ہو جائے گا، اتنا گرم ہو جائے گا کہ لوگ چیخیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ جہنم میں پھینک دے، یہ پسینہ برداشت نہیں ہو رہا، اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، ہمیں ضرورت ہی نہیں جنت کی۔ اتنی تکلیف میں کھڑے ہوں گے، یہ تکلیف بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی تکلیف ہوگی۔
40 سال آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سارے نبیوں میں اللہ مجھے مقام عطا فرمائے گا کہ میں خطیب ہوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ فرمایا کہ امتیں دوڑیں گی، بھاگیں گی آدم کے پاس، ابراہیم کے پاس، عیسیٰ موسیٰ کے پاس کہ اللہ سے کہے اللہ ہمارا حساب تو شروع کرے، اللہ ہمارا حساب کتاب تو لے۔ یہاں پہ 40 سال کا عرصہ کھڑے ہو کے ہماری انتہا ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ ہر نبی ڈرے گا، آدم ڈریں گے کہ اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ہر نبی اللہ کے سامنے جانے سے ڈرے گا، پیچھے ہٹے گا۔ فرمایا کہ ساری امتیں پھر کٹھی ہو کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی۔ میں پھر اللہ کے سامنے عرش کے پاس فرشتے مجھے مقام فحش پر لے جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ یہ پیشانی جو ہے اگر جھکنی چاہیے تو اللہ رب العزت کے سامنے، یہ عظمت کا مقام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس پیشانی کو جھکانا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ برداشت نہیں کرتا کہ بندہ میرا کھا کے کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے جھولی پھیلائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کرتا ہے اللہ کو گالی دیتا ہے۔ ابن آدم جب اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے پیشانی کو جھکائے یہ اللہ کو گالی ہے، اللہ اس گالی کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تھا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تجھے جلا دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، برداشت کر لینا، کبھی اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکنا برداشت نہ کرنا۔ یہ توحید کی بنیاد پہ کل اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا مقام فحش پر جا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھوں گا، تسبیح بیان کروں گا، بڑائی بیان کروں گا، کبریائی بیان کروں گا، حمد بیان کروں گا، عاجزی دکھاؤں گا، روؤں گا۔ 7 دن کے برابر میرا یہ سجدہ طویل ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا۔ بتا دیا آپ نے کہ اللہ کو منایا کیسے جاتا ہے، منانے کے لیے رویا جاتا ہے، گڑ گڑایا جاتا ہے، حمد اور ثنا بیان کی جاتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر دنیا میں بھی انسان کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ نے کہا کہ یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھا لیجئے، اللہ نے دیکھ لیا آپ کو، آپ اب مانگیے، کیا مانگتے ہیں اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ کہیں گے اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے کہ میں خطیب ہوں گا، میں کل قیامت کے دن اللہ سے گفتگو کروں گا، اللہ میری بات کو سنے گا۔ یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی امت ہیں ہم۔ فرمایا کہ پھر اللہ آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صفیں باندھیں گے، اللہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا زمین سے لے کے آسمان تک نور خلا سے خلا نور سے بھر جائے گا، ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ اللہ آئے گا، میزان لگائے گا۔ جب میزان لگے گا فرشتے بھی کانپ اٹھیں گے، کیونکہ یہ عدل کا میزان ہے، اللہ نے عدل کرنا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹا گناہ بھی اللہ دکھائے گا، اللہ ظلم نہیں کرے گا، عدل کرے گا۔ ڈر جاؤ، اللہ کے عدل سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ فرمایا کہ اس میزان کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ 7 زمین 7 آسمان اس میں آ سکتے ہیں، 7 زمینیں 7 آسمان ایک پلڑے میں آ سکتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس کو کون بھرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا میری امت کے لوگ اس میزان کو بھریں گے، وہ لوگ بھریں گے جو اپنے عمل میں اخلاص دکھائیں گے، ان کا عمل خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر چیز اللہ کے لیے، زندگی کا مقصد، زندگی کا منشور اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کبھی دن کو روتا ہے، کبھی رات کو روتا ہے، کبھی گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے آہو بکا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ اتنا وزن دے گا، اتنی جسامتیں دے گا کہ یہ اس پلڑے کو بھی بھر دیں گے۔
آپ نے فرمایا کہ اس میدان محشر میں جب 40 سال کی پیاس لے کر لوگ در بدر بھٹکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور مقام یہ عطا کیا کہ اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا کر دی ہے. یہ بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کی کہ میرا امتی ایک گھونٹ پانی بھی اگر اس سے پی لے گا تو 50,000 سال اسے پیاس نہیں لگے گی. یہ مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ایک جھنڈا کل قیامت کے دن اللہ قائم کرے گا، علم. وہ جھنڈا بہت بڑا ہوگا اور وہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں اللہ پکڑائے گا وہ بڑا عظیم ہستی ہوگی، عظیم مقام رکھنے والا، کیونکہ اس جھنڈے کے نیچے جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ وہ جھنڈا اللہ مجھے عطا کریں گے، وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفاعت کبریٰ بھی عطا کی ہے، یہ میرا مقام ہے. یہ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ جب پل صراط بچھا دیا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور اندھیرا گپ ہوگا. اندھیرا گپ، کوئی لائٹ نہیں ہے وہاں پہ. اندھیرے میں اس پل صراط سے گزرنا ہے. 1000 کا لشکر گزرے گا، 999 جہنم میں گر جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اور سب سے پہلے امت محمد نے گزرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اللہ آدم سے کہے گا یا آدم، اے آدم. آدم کہے گا اللہ میں حاضر ہوں، بتا کیا بات ہے. اللہ کہے گا اپنی امت کے لوگوں کو، کیونکہ آدم کی امت تو ساری ہے نا جی، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری پہلے ہوگی. اللہ کہے گا 1000 کا لشکر گزارنا شروع کرو پل صراط سے، اور 999 جہنم میں گریں گے، ایک جنت میں جائے گا. فرمایا کہ اس وقت میری امت کی حالت دیکھنے والی ہوگی. پریشان ہو جائیں گے سارے کہ یہ کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، گناہگار ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس وقت اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے پھیلاؤں گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر ایک دعا تو نے مجھے عطا کی تھی کہ اے محمد جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اللہ تمہیں عطا کرے گا. دنیا کی سیادت مانگ لیں، دنیا کی دولتیں مانگ لیں، کچھ بھی مانگ لیں، اللہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا. میں نے اس دعا کو مؤخر کر دیا. میں نے کہا مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، کل قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کا سوال تجھ سے کروں گا، اور اللہ تو نے مجھے راضی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں اپنی امت کی شفاعت اللہ کے سامنے کروں گا، اور میری شفاعت سب کو پہنچ جائے گی، سب گناہگار معاف کر دیے جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ بس غلاظت لے کر نہیں آنی، غلاظت لے کر نہیں آنی، شرک کی غلاظت یہ لے کر نہیں آنی، کیونکہ اس غلاظت کی موجودگی میں اللہ نبی کے باپ کو نہیں معاف کرے گا، نبی کی بیوی کو نہیں معاف کرے گا، نبی کے بیٹے کو نہیں معاف کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہیں گے یا اللہ میں وعدہ کر لیا سی، اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بخشش مانگوں گا. اللہ کہے گا ابراہیم چہرہ ذرا سائیڈ پہ کر. چہرہ سائیڈ پہ کریں گے، باپ کو اللہ بجو بنا دے گا. ابراہیم سے اللہ کہیں گے یہ تیرا باپ ہے؟ ابراہیم کہیں گے یا اللہ یہ نہیں میرا باپ. اللہ فرمائیں گے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. اللہ نے اپنے اس اصول کو تبدیل نہیں کرنا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے، یونس علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے. فرمایا کہ شرک کی غلاظت لے کر نہ آنا، اس کے علاوہ میری شفاعت ہر بندے کو مل جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میرا ایک مقام اور کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ میں جنت کا جب دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کا دروغہ پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا بکا امرتو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے جنت کو بنایا ہے اور اس دروازے کو بنایا ہے، مجھے دربان مقرر کیا ہے، اس وقت سے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا
کہ جب تک محمد آ کر دروازہ نہ کھٹکھٹائے دروازہ نہیں کھولنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پیغمبر کی شان ہے، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے مقام محمود عطا کیا ہے، جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، جو جنت عدن میں ہے۔ جنت کی کئی قسمیں ہیں، اور ایک جنت عدن ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی تزئین اللہ نے اپنے ہاتھ سے کی ہے، اور فرمایا کہ اس جنت میں اللہ متقین کو داخل کریں گے، جو تقوی دار، جو دن بھی اللہ سے ڈرنے والے، جو رات کو بھی اللہ سے ڈرنے والے، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈرنے والے، جو جلوت میں بھی اللہ سے ڈرنے والے، ان کا ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر طاری رہتا ہے۔ گناہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ روزے کا بھی یہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، کہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیو، بہت شانیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کیوں کی ہے میں نے کہ ہمیں اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ بس 2 منٹ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں دنیا نے غافل کر دیا، دولت نے غافل کر دیا، چدراہٹوں نے غافل کر دیا، اور ہم نے اس دنیا کو ہی حقیقت سمجھ لی۔ اور اس وقت سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اغیار کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی پیروی، ان کی نقالی، ان جیسا کردار، ان جیسے افعال، ان جیسا چہرہ، ان جیسا چال چلن، ان جیسی تعلیم، ان جیسا ہر قسم کا معیار، یہ ہے کامیابی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ پس پشت ڈال دی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا لباس بھی یہودیوں جیسا بن چکا ہے، کردار بھی یہودیوں جیسا، اعمال بھی یہودیوں جیسے، گفتار بھی یہودیوں جیسی۔ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، باہر چلے جائیں تو آپ کو یہ کلچر نظر آئے گا۔ زنا اب فیشن بنتا جا رہا ہے۔ بس آخری بات یہ سمجھنی ہے کہ کامیابی اللہ رسول کی اتباع میں ہے۔ اگر عرب کے بدو، چرواہے، وہ لوگ جو ان پڑھ تھے، جاہل تھے، ماں کی عزت کا نہیں پتا تھا، بہن کی عزت کا نہیں پتا تھا، بولنے کا طریقہ نہیں ہے، خاندانوں کی لڑائیاں، جھگڑے، خاندانوں کے خاندان تباہ ہوتے چلے گئے، ان بدوؤں کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، وہ سیادتیں عطا کی کہ پوری دنیا کی حکمرانیاں ان بدوؤں کو عطا کر دیں۔ یہ بدو جو ہیں وہ کس وجہ سے دنیا کے حاکم بنے؟ اللہ کے پیغمبر کی اتباع اور اللہ کے قرآن کی اتباع کی وجہ سے۔ قرآن کو سینے سے لگایا اللہ کے پیغمبر نے عرب کے بدوؤں کو، چاہے وہ ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان ذو النورین تھے، حضرت علی تھے، اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے، سنا سنا کر ان کی تزیین کی، ان کے دلوں کی پاکیزگی کی، اور پیغمبر کی اتباع کرتے چلے گئے، پیغمبر کے پیچھے لگتے چلے گئے۔ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عرب کا ایک آدمی آیا، مشرک آیا، اس نے دیکھا اور پھر عرب میں جا کر اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں نے بڑے بڑے حکمران دیکھے، لیکن اس پیغمبر کے ماننے والے جو ہیں بڑے انوکھے ہیں، بڑے عجیب ہیں۔ یہ اپنے پیغمبر کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دیتے، یہ اپنے پیغمبر کے منہ کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لعاب کو اپنے ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں، پانی کے قطرات کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اپنے جسموں پہ لگاتے ہیں، پیغمبر کی آنکھ کا اشارے کا انتظار کرتے ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایسی محبت دنیا کائنات میں نے نہیں دیکھی، اور اس محبت نے، اتباع نے ان کو دنیا کا حکمران بنا دیا۔ وہ اجڑ تھے اور ان پڑھ تھے، دنیا کے بڑے حکیم اور فتین لوگ بنے کہ دنیا کائنات کی سیادت اللہ نے عطا کی۔ کیسر و کسریٰ کی دولتیں اللہ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ زکوٰۃ لے کر نکلا کرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔
کامیابی اس میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سمجھا دے کہ کامیابی اللہ رسول کی اتباع میں ہے، آپ کی پیروی میں ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے اندر اس بات کو سمجھ کر اللہ کو منانے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔